یہ جو بیان دیا گیا ہے جاوید اختر صاحب کی جانب سے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے؟ آپ یہاں پر موجود ہیں ایک اچھے ماحول میں، آپ کو جو ہے وہ عزت دی گئی ہے، یہاں بلوایا گیا ہے اور لوگ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کا بیان آپ کو لگتا ہے کہ غیر ذمہ داری ہے ان کی طرف سے دینا اس طرح سے؟ وہ آپ کو معلوم ہے نا، کچھ جانوروں کو کھیر نہیں پچتی، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ جتنی عزت اور پذیرائی انہیں یہاں ملی ہے، اس کے اوپر جس قسم کی نمک حرامی کا اور ابیوز کیا ہے کا لاہور کا دورہ، جس میں انہوں نے فیض فیسٹیول میں جو ہے وہ شرکت کی، لیکن ایک متنازع بیان ان کی طرف سے دیا گیا جو اس وقت کافی جس کی وجہ سے ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی وہاں پر مناظر دیکھنے کو ملے کہ جب وہ بیان ان کی طرف سے دیا گیا تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے شاید وہ اس کو صحیح سمجھ نہیں سکے، پھر تالیاں بجتی رہیں اور کچھ اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اور جو جاوید اختر صاحب خود ہیں وہ اس وقت کافی تنقید کی زد میں ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن میں اداکار ان کی اپنی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر شامل ہیں۔ بخاری صاحب، یہ جو بیان دیا گیا ہے جاوید اختر صاحب کی جانب سے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے؟ آپ یہاں پر موجود ہیں ایک اچھے ماحول میں، آپ کو جو ہے وہ عزت دی گئی ہے، یہاں بلوایا گیا ہے اور لوگ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کا بیان آپ کو لگتا ہے کہ غیر ذمہ داری ہے ان کی طرف سے دینا اس طرح سے؟ وہ آپ کو معلوم ہے نا، کچھ جانوروں کو کھیر نہیں پچتی، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ جتنی عزت اور پذیرائی انہیں یہاں ملی ہے، اس کے اوپر جس قسم کی نمک حرامی کا اور ابیوز کیا ہے انہوں نے ہاسپٹیلٹی کو، اس کے اوپر جتنی بھی تنقید ان پر کی جائے وہ کم ہے۔ انہیں یہاں بیٹھ کے، ہمارے ہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں، اسی قسم کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے آف گارڈ یا ایسی گفتگو نہیں کی جس سے میزبان جو ہے اس کے لیے کسی قسم کی ہزیمت، کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ پیدا ہو، لیکن انہوں نے تو کمال کر دی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ان کی اتنی عزت تھی فیض کے حوالے سے، ان کی اپنی عقیدت جو فیض سے ہے، کہ لوگوں نے ان کو آنکھوں پر بٹھایا، لیکن جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے یہاں پر بیٹھ کے وہ ممبئی کے حملوں کے حوالے سے، تو مجھے تو بہت حیرت ہے اس کے اوپر۔ ان کی وہ بہت ہی ڈائریکٹ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو اس بات پہ کیوں شرم نہیں آتی کہ ان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں دیگر علیحدگی پسندی کی 26 کے قریب تحریکیں چل رہی ہیں، خالستان چل رہی ہے، وہ میزو لینڈ کی چل رہی ہے، ایس ایم ایز کی چل رہی ہے، بنگالیوں کی چل رہی ہے، میں کس کا نام لوں، نکسل باڑیوں کی چل رہی ہے، تو ہم نے تو کبھی وہاں بیٹھ کے میزبانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کشمیر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ کشمیر کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کہ یہ برطانیہ نے انفنش ایجنڈا چھوڑا پیچھے، اس کی تکمیل ہونی چاہیے، وہ ڈیمارکیشن جو نہیں ہوئی، جس کو لائن آف کنٹرول ہم کہتے ہیں، اس کو مکمل کرنے میں ابھی ذمہ داری لاگو ہے برطانیہ کے اوپر، لیکن کشمیر میں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، کشمیر میں نوجوانوں کو بلا جواز قتل کیا گیا، وہاں کی پولیٹیکل قیادت کو سال کے لیے جیلوں کے یعنی قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، وہ تو نظر نہیں آتی ان کو۔ بخاری صاحب، کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے آؤٹ آف آل یہ سارے ایجنڈا ایشوز آپ نے جو ہیں بیان کیے؟ از کہ میں اس کی تفصیل میں جانے کا شاید وقت نہیں ہے اس وقت، جو اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں اس کا، تو جو کچھ انہوں نے یہاں کہا اس کو بھارتی میڈیا ایک بھانڈ کی طرح سے مراسی پن میں مصروف ہے، اور ان کو اور کوئی وائلیشن نظر نہیں آتی۔ دلتوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یا دوسری مائنورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ممبئی میں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے ایک لفظ اس کے لیے نہیں نکلا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے ان کو یہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ موقع غنیمت جانا ہے کہ اس وقت بیٹھ کے یہاں ہندوستان کا وہ آرگومنٹ جو ہے یا وہ جو ان کا جواز ہے یہ لیے، اس کو اب آپ دیکھیں وہاں پر مودی کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ خود جو واجپئی کا ونگ ہے آر ایس ایس اور بی جے پی، اس کے اندر کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے مودی کو لے کے۔ ابھی جو ادے ٹھاکرے ہیں جو کہ وہاں کے، آپ کو پتہ ہے ٹھاکرے فیملی جو ہے وہاں کی آر ایس ایس کی تخلیق بھی انہوں نے کی، بڑی پاورفل ونگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کے قتل عام کے مودی کے خلاف ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ تو بھائی جاوید اختر کو نظر نہیں آیا ہے۔ ویسے بھی جاوید اختر صاحب کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اور ڈیپلی دیکھیں تو خود کو ایتھیسٹ یعنی لادین کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نام مسلمانوں والا رکھا ہے،
ماں باپ مسلمان تھے, اچھے خاصے دیندار لوگ تھے, بیگم جو ہے وہ بھی مسلمان ہے, لیکن اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلوا کے وہ بہت فخر کرتے ہیں, اپنا تعارف کراتے ہوئے خود ابتدا میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں مذہب کا سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے, میں لادین آدمی ہوں. تو میرے خیال سے ایک لادین شخص سے اس قسم کی گفتگو کی توقع تو مجھے نہیں تھی, اس لیے کہ ڈھنگ کے آدمی ہے, لکھنؤ سے تعلق ہے, لکھنؤ کے لوگ تو بڑے میزبان نواز ہوتے ہیں, وہ ہاسپٹیلٹی کو کبھی ابیوز نہیں کرتے ہیں, لیکن انہوں اور نے اگر جس ہم انداز سے اتنے ایک لٹریری فیسٹیول میں ان کو بلا کر چیف گیسٹ کے طور پر اگر انوائٹ کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مہذب گفتگو ان کی طرف میں سے کی کہتا ہوں جائے ہم گی, ایکسپیکٹ نہ بھی کریں, بہت گارڈڈ گفتگو کی جائے گی, امن کی بات کی جائے گی. یہ دیکھیں یہ اس قسم کی تقاریب میں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لایا جائے, ان کے بیچ محبت اور پیار کا پیغام جو ہے اس کو فروغ دیا جائے, نہ کہ وہاں پر جو حکومتوں کے موقف ہیں اپنے اس کے فروغ کے لیے ابیوز کیا جائے ہاسپٹیلٹی کو بھی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو میرے خیال سے ان کی روانگی کے بعد سے سب کچھ سامنے آیا ہے, اگر ان کے وہ ہوتا تو یہاں بھی جذباتی لوگوں کی کمی نہیں ہے, آپ کو پتہ بہت زیادہ گڑبڑ بھی ہو تو سکتی, میزبان کے لیے اور زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی. تو اگلی دفعہ وہ ضرور تشریف لائیں یہاں پر, ان کو ہر سال بلایا جاتا ہے, فیض سے ان کی عقیدت, ان کا تعلق بہت پرانا, بہت اسٹیبلشڈ ہے. اگلی دفعہ آئیں تو خدا کے لیے انہیں کہیں, یعنی ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا دیا کس نے, ان کو بین کر دینا چاہیے فار لائف, اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, لوگوں کے اگر جذبات تو ہیں. وہ اس کے اوپر معذرت کر لیتے ہیں, قوم سے ایک طرح سے معافی مانگ لیتے ہیں, تو وہ اگلی دفعہ ویلکم ہے. لیکن اگر وہ اس کے اوپر ڈٹائی کا مظاہرہ کریں گے, اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے, تو یقینی طور پہ اگلی دفعہ وہ آئیں گے تو ہی ول ناٹ بی اے ویلکم گیسٹ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ میں نے جیسے کہا کہ آبجیکٹو ان تقریبوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ امن کی آشا جس کو ہم کہتے تھے, اس کے دیپ جلائیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں, نفرتوں میں کمی ہو. پاکستان نے تو ہمیشہ, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی مائنورٹیز بہت ہیں, ہم نے ہمیشہ مائنورٹیز کو عزت دی ہے, ان کا مقام ہے, حتیٰ کہ ہمارے جھنڈے میں سبز رنگ جو ہے وہ میجورٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور سفید رنگ جو ہے وہ مائنورٹیز کو کرتا ہے, ہمارے جھنڈے کا رنگ ہے یہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ چاہے جاوید اختر صاحب آئے اگلی دفعہ یا کوئی اور آئے ہندوستان سے جو مہمان ہیں, وہاں ایسے اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں راجندر سنگھ بیندی جو ہے, اس کو دیکھ لیجئے, ان کے ہاں مسلمانوں کے لیے بڑی گنجائش موجود ہے. تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ نفرت کی بنیاد رکھی. اچھا, ایسا لگ رہا ہے بخاری صاحب کہ جو چیزیں الائیو تھیں, جس میں یہ آرٹ, کلچر, انٹرٹینمنٹ یا پھر کھیل, کرکٹ, وہاں پر ہر جگہ پر جو ہے وہ دروازے ہندوستان کی طرف سے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ کوشش نہیں کی جا رہی, بند کر دیے گئے ہیں تقریباً. اور آپ دیکھ لیں وہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, ایشیا کپ کھیلنے کے لیے وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے نا وہاں. تو یہ جو ابتدا ہے اچھی نہیں ہے میرے خیال سے. اور پھر آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا نا, آپ کے پرائم منسٹر کے حوالے سے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ادھر ٹھاکرے کی بات کا آپ نے ذکر کیا, پھر بجرنگ منی داس ایک ہیں, ان کے ایک لیڈر, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ممبئی کو مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے. تو یہ میں نے کہا نا, جب آپ اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑیں گے تو پھر جو ایسے حلقے ہیں جن کی طرف سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آگ لگائیں گے, ان کو شے ملتی ہے. وہ پھر اس معاملے کو اور زیادہ بدترین بنانے کے لیے تلے بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے ہی. میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے یہاں پر جب سے وہ تشریف لائے, ان کو بہت پذیرائی ملی, اور دل ایک طرح سے خوش تھا کہ شاید یہ وہ فورم ہے جہاں سے محبتیں بڑھیں گی, لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. لیکن جاتے جاتے وہ سارے کے اوپر پانی پھیر گئے ہیں. یہ سارے اوپر پانی پھیرنے کے مترادف ہے. ہم توقع کریں گے جاوید اختر صاحب سے اس اپنے فورم سے کہ آپ اس کا احساس کیجئے کہ آپ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر غلطی ہوئی ہے, اور پاکستانی کے جذبات مجروح ہیں. آپ اور کچھ نہیں تو ایک وضاحت دے دیجئے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا, اور اگر یہ غلط بات, اگر میری بات کا غلط مطلب لیا گیا ہے تو میں اس پہ شرمندہ ہوں, تو شاید پھر یہ بات آگے نہ بڑھے. لیکن اگر یہ ابتدا پڑ گئی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا, اس کی ذمہ داری بھی جاوید اختر صاحب کی. بالکل. ویسے یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے بخاری صاحب کہ مطلب جب وہاں پر اس طرح کے اتنے لوگ موجود ہیں, سیاستدان موجود ہیں, سیاست تو پاکستان انڈیا کے درمیان ہوتی, تو اس طرح کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خود اپنا جو پارٹ ہے وہ ادا کریں اس طرح کی چیزوں کے اندر. ان سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ چونکہ فنون لطیفہ سے ہے, وہ شاعر بھی ہیں, وہ فلم میکر بھی ہیں, وہ فلموں کے گیت لکھتے ہیں, اور ان کی پذیرائی پوری دنیا میں ہے, صرف ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہے.
تو ان کو تو اپنا بہت دل کھلا رکھنا چاہیے، ان کے اندر باعث نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جو ہندوستان کی ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں ان کے موقف کو ایک ایسے ملک میں بیٹھ کے دہرانا جہاں پر پہلے سے مخاصمت کی فیلنگ ہو، وہ میرے خیال سے جس کو کہتے ہیں نا کہ آگ دکھانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔